السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب قوم عاد کو ایمان کی دعوت دی گئی تو ان کے جھٹلانے پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ آج میں شداد کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس نے غرور و تکبر میں آ کر دنیا میں اپنی ایک جنت قائم کی اور اسے دیکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے موت نے آ گرا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں ایک عجیب و غریب قصہ تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوندے قدوس کی قدرتوں پر یقین زیادہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت کلیم کے بادشاہ تھے اور دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اس خوشی میں خوش رہتا تھا کہ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تصویر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت حیلہ و بہانہ کر رہا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولادیں بھی ہیں، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور اس کا ایک حصہ ہر ایک میں تقسیم کر دو۔ اس کے انصاف کا یہی قصینہ طے کیا، اور اس نے اس کے بعد دنیا میں ایک نام پیدا کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پھر اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں اس جیسی ایک جنت بناؤں گا۔ اس کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط دیکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ بھی ضمیر ہموار اور میدان مستح نشیب و فراز نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ لے کے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگروں
یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیادیں بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبر جدا اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی ہے کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت دوبارہ نہیں بنائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درخت کو زمرد و سبز سے جوڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے بار دیے گئے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے سین میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بیچی تھیں اور کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ میں واسطہ تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ اس خدا بندے تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنہا مقبول۔ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیں کہ مانند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا بہشت میں جائیں۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ اور دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مار رہا نہ ملک ادنا والا، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے اور اس بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا
تاکہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔